سابق سینیٹر اخونزادہ چٹان نے سینٹ کے ووٹوں کی خرید و فروخت کا سنگین الزام لگا دیا۔ اخونزادہ چٹان کہتے ہیں کہ سینٹ میں کرپشن کو قانونی رشوت مانا جاتا ہے۔ پہلے آزاد سینیٹرز اپنے ووٹ بیچتے تھے، اب پارٹی ارکان اپنے سینیٹرز کو ووٹ دینے کے لیے بھی پیسے لیتے ہیں۔ کہا سینٹ کی ٹکٹ کے لیے 1 ارب روپے تک دینا پڑتے ہیں۔ زیادہ تر اسمگلر اور ٹھیکیدار آتے ہیں۔ اخونزادہ چٹان نے انکشاف کیا کہ 25 کروڑ روپے مالیت کے ڈالرز کا بھرا بیگ انہیں بھی دینے کی کوشش کی گئی۔ ووٹ خریدنے کے لیے ایک گروپ نے 15، دوسرے نے 25 کروڑ روپے کی بولی لگائی۔ اخونزادہ چٹان نے ہمارے نمائندے جمشید خان سے گفتگو کی، ان کا کیا کہنا تھا آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ اس وقت میں موجود ہوں پیپلز پارٹی کے رہنما اخونزادہ چٹان کے ساتھ، جو سابق پارلیمنٹیرین رہے ہیں۔ ان سے جانتے ہیں کہ الیکشن کا جو ایک پروسیس ہے سینٹ کے حوالے سے، جو اس کی ووٹنگ کا طریقہ کار ہے وہ کتنا ٹرانسپیرنٹ ہوتا ہے، اور اس حوالے سے جو ان کی ماضی کی یادیں ہیں وہ بتا سکیں گے کہ آخر میں جب ان کے دور میں اور ابھی کیا یہ بات درست ہے کہ اس معاملے میں پیسوں کا بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو اخونزادہ چٹان صاحب یہ بتائیے گا کہ کیا یہ بات درست ہے کہ یہاں پہ بڑی تعداد میں جو ہے خرید و فروخت بھی ہوتی ہے یہاں پر سینٹ کے حوالے سے، سینٹ کے ووٹوں کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے جس سینٹ میں جو کرپشن ہے اب تو انہوں نے قانونی راستہ اختیار کیا ہے۔ جس طرح کا یہ 25% کمیشن جو ہے اس کو قانونی رشوت مانا جاتا ہے۔ اسی طرح شروع میں یہ ہوتا تھا جو آزاد ممبران تھے وہ سینٹ میں اپنے ووٹ بیچتے تھے، پھر اس کے بعد چلتے چلتے پھر اس طرح ہوا کہ جو پارٹی کے ممبران ہیں اگر وہ پارٹی کے سینیٹر کو بھی ووٹ دیتے ہیں تو وہ ان کو بھی پیسے دینے پڑتے تھے۔ اتنا حالات گندہ ہو گئے کہ اگر آپ نے کسی پارٹی سے ٹکٹ لینا ہے تو اس کے لیے آپ کو 90 کروڑ 1 ارب تک دینا پڑے گا۔ ہمارے دور میں صرف پاٹا کے جو لوگ تھے وہ اپنے ووٹ بیچتے، اور سینٹ اپر کلاس ہے، اس میں اس طرح کے لوگوں کو زیادہ تر اس میں اسمگلر آتے ہیں۔ آپ جا کے دیکھ لیں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ٹھیکیدار ہیں، جو اسمگلر ہیں، اس ٹائپ کے لوگ آ جاتے ہیں۔ جو ٹھیکیدار ہے وہ اپنے ٹھیکوں میں پیسے بنانے کے لیے سینٹ کا اس کو نام چاہیے، اسٹیمپ چاہیے۔ سینٹ بہت ذمہ دار ادارہ ہے۔ قومی اسمبلی میں جو بل پاس ہو جاتے ہیں تو وہ نظر رسانی کے لیے جاتے ہیں سینٹ کے پاس، تاکہ سینٹ اس میں دیکھ لے کہ کوئی غلطی ہوئی ہے تو اس کو دوبارہ بھیج دے قومی اسمبلی میں، کو اس کو درست کرے۔ اس حوالے سے ایک اور جو ہے جب آپ کو پیشکش کی گئی تھی، یہ مجھے یاد ہے کہ پارلیمنٹ لاجز میں آپ کو ایک آفر کی گئی تھی، ایک بیگ تھا، اس میں ڈالرز تھے، ریال تھے، اور کتنے تھے؟ وہ ڈالرز تھے 25 کروڑ کے برابر تھے، یعنی پاکستانی مالیت میں اس کے 25 کروڑ بن رہے تھے۔ تو میرے پاس ایک گروپ آیا، ان اللہ بخشے اس کو منیر اورکزئی صاحب کا گروپ تھا، اور دوسرا گروپ حمید اللہ جان صاحب کا گروپ تھا۔ تو ایک گروپ آیا، انہوں نے 15 کروڑ تک کا بولی لگایا۔ پھر دوسرا گروپ جو ہے وہ الیکشن کے دن وہی ڈالرز جو ہیں بیگ میں ڈال کے 25 کروڑ لاجز میں لائے تھے، اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ پیسے، میں نے کہا میں پیپلز پارٹی کا بنیادی ورکر ہوں، مجھے زرداری صاحب نے منع کیا ووٹ ڈالنے سے۔ جی بالکل، جس طرح اخونزادہ چٹان نے بتایا، اب بھی بہت سارے پارلیمنٹیرین کے یہ ماننا ہے کہ سینٹ کے انتخاب میں نہ صرف ریگنگ ہوتی ہے بلکہ خرید و فروخت بھی ہوتی ہے، اور اس حوالے سے فلور آف دا ہاؤس بھی یہ مطالبہ سامنے آتا رہا کہ اس کو شفاف بنایا جائے۔ جی